اب تو ایاز صادق صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف جنوری میں واپس آ رہے ہیں، یعنی اگلے سال پہلے مہینے واپس آ رہے ہیں. پچھلے 3 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی واپسی نومبر میں بھی کہا جا رہا تھا، پھر دسمبر میں بھی کہا جا رہا تھا. تو کیا اس بار جو ہے وہ واقعی جنوری میں آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ قانونی معاملات حل ہونے تھے ان کے آنے سے پہلے، تو ابھی تک تو ہم ان میں کوئی پیش رفت نہیں دیکھ رہے. تو پھر کیا اگر جنوری میں ان کی واپسی ممکن ہے تو یہ 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں یہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے آپ نے 2-3 چیزیں تو ہمیں پتہ چل گئی ہیں نا. ایک تو اسحاق ڈار صاحب آ گئے، پروٹیکٹیو بیل لی، پروٹیکٹیو بیل لینے کے خلاف بعد اپنے کیسز ختم کروائے. اب اپنی جو پراپرٹیز ان کی جو ایف پی آر نے سیز کر لی تھی ان کو بھی انفریز کروا دیا. اب لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ سلیمان شہباز وہ انہوں نے بھی اپلیکیشن دینے کا ارادہ کیا ہے کہ انہیں بھی پروٹیکٹیو بیل مل جائے، وہ بھی واپس آنا چاہ رہے ہیں. وہ بھی 3 سال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ راستے اب وہ کھل رہے ہیں. اور یقینی طور پہ اگر الیکشن کی طرف کسی سٹیج پہ جانا ہے تو میں نے تو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے کم از کم 4-5 مہینے پہلے نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. ظاہر ہے کہ پارٹی لیڈ کرنی ہے انہوں نے تو آئیں گے ہی نا. تو 3 ماہ کی تو کیمپین ہوتی ہے، اس سے پہلے آ کے اپنے وہ کورٹ کیسز جو ہیں وہ ختم کروانے ہیں، جیسے میں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ کروانی ہے. تو اب باتیں شروع ہو گئی ہیں. خان صاحب عمران خان لگے ہوئے ہیں الیکشن کرانے ہیں. میں نے کہا تھا جون جولائی میں شاید اس کا اعلان ہو جائے اور کچھ معاملہ آگے بڑھے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر اگر میاں صاحب نے آنا ہے تو جنوری میں یا فروری میں آئیں گے وہ، اس میں تو کوئی اور شک نہیں ہے. مگر اگر خان صاحب کامیاب نہیں ہوتے اور یہ الیکشن چلے جاتے ہیں آگے، اور نہیں مانتی حکومت کہ جی نہیں ہم تو اکتوبر سے پہلے نہیں کرائیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ الیکشنز کب کروانے ہیں. تو نون لیگ کے لیے کیا بہتر ہے کہ آ کر جنوری میں یا فیبرری میں ایک لمبا عرصہ جو ہے 7-8 مہینے نواز شریف کی اپنی موجودگی میں الیکشن مہم چلائیں، یا پھر جو ہے وہ الیکشن سے چند روز پہلے آ جائیں گے؟ نہیں چند روز پہلے آنے کی بات نہیں ہے نا. ابھی تو میں نے کہا آپ سے کہ اپنے کیسز ختم کروانے ہیں نا، لیول پلینگ فیلڈ کرنی ہے. تو چند روز آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ آ کے کیسز ختم ہوں گے نا، عدالتوں میں جانا پڑے گا وکیلوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. پھر پارٹی کے لیے لوگوں کو ملنا ہوگا. آج کی خبر یہ بھی ہے کہ جی جو سیٹیں دینی ہیں آگے نامینیشنز جو ہونی ہیں وہ میاں صاحب خود بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ عظمیٰ کو دینی ہے، سیٹھی کو دینی ہے، اینڈ سو آن. تو یہ اس کے لیے وقت لگتا ہے. اور کیمپین کوئی آسان کام نہیں ہے کہ 10 دن پہلے آ کے آپ کیمپین کریں، ایسے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ وہ لیڈر ہیں پارٹی کے، ووٹ ان کا ہے، ووٹ اور کسی کا نہیں ہے. تو اس لیے ان کا آنا اور ویل ان ٹائم ضروری ہے. تو قانونی معاملات بھی کرنے پڑیں گے نا. اس کے بغیر دیکھیے وہ ابھی ہیڈ آف دا پارٹی بھی نہیں ہے اور پارٹی کے اور وہ حصہ بھی نہیں لے سکتے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا وہ نائلی جو ہے وہ ختم کروانی ہے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑنی ہے، اور اگر الیکشن جیتتے ہیں تو وہ خود پرائم منسٹر بننا چاہیں گے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ظاہر ہے پہلے آ کے تیاری کرنی پڑے گی نا، پارٹی کو تکڑا کرنا پڑے گا نا. پارٹی تو بڑی اس وقت مایوسی چھائی ہوئی ہے پارٹی کے اندر، بیکاز جس قسم کی حکومت اقدامات کر رہی ہے، اسپیشلی جو پالیسیز ہیں اکنامک پالیسیز. اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ عرصے سے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آپ اکنامک پالیسیز کر رہی ہے یہ حکومت، وہ اتفاق نہیں کرتے اس سے. وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے اوپر بہت سخت دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا اور مفتاح اسماعیل صاحب کو کہا کہ اسٹیپ اسائڈ، بیکاز وہ سمجھ رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب بہت جلدی IMF کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں. کچھ عوام کا بھی سوچنا چاہیے. اب اسحاق ڈار صاحب آگے اب پتہ چل رہا ہے کتنا مشکل ہے یہ، کیونکہ ابھی تک IMF کا پروگرام جو ہے وہ نہیں آیا، جو اگلی کرکستانی تھی 1.1 بلین ڈالرز کی. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید جنوری فروری میں یہ جا کے جو پیسے آنے آئے ہیں. ابھی تو ڈس ایگریمنٹ شروع ہو گئی ہیں کہ جی جو آپ کو فلڈز کے لیے پیسے دینے ہیں اس کا کیا ہوگا، آپ نے جو ریونیو کلیکشنز ہیں اس کی شارٹ فال ہو رہی ہے، اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو بہت، اور پھر یہ کہ جو پیسے بیرونی ملکوں سے آنے تھے وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے، آپ کے ریزروز کا کیا لیول ہے. تو ابھی تو بات چیت چل رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے اسحاق ڈار صاحب اس وقت بڑی
اسٹرانگ کویسچننگ ان کو ہو رہی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ آئیں گے اور اتنی جلدی ڈالر جو ہے 200 روپے کا ہو جائے گا، اور آپ نے کہا تھا یہ بلیڈنگ جو ہے میں روک لوں گا. انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر، مگر کچھ ایسے حالات ہیں جو کہ جب تک IMF کا پروگرام کے پیسے نہیں آتے اور اس کے ساتھ دوسرے پیسے نہیں آتے تو بڑا مشکل ہے یہ کام. تو یہ نہ اسی لیے حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی فوری طور پہ الیکشنز. اگر فوری طور پہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان جیت جائے گا. ان کو موقع چاہیے کہ اگلے بجٹ تک، جون تک تو یہ رہیں اور اس بجٹ کے اندر کچھ ایسے پالیسیز کریں جس کے ساتھ عوام کی کوئی ریلیف ہو. اور اسی لیے آپ نے دیکھا عمران خان نے بھی یہ کہا ہے کہ بجٹ سے پہلے الیکشن کی طرف جانا ہے اور اگلی حکومت آ کے بجٹ کرے، اسی لیے وہ مارچ کی بات کر رہے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب، ایک مذاکرات کے حوالے سے اسحاق ڈار کی اور صدر صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، تیسری ملاقات ہوئی ہے. ان مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے؟ اور جو مولانا صاحب ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ان کے تو شدید تحفظات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چور ڈاکو کہا ہوا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گے. تو اب کیا جو PDM کے اندر جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو رائے آ رہی ہے، کیونکہ باقی سب جماعتیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور عمران خان کو ٹیبل پر آنا چاہیے اور ان کو پازیٹیو سائن دے رہی ہیں، لیکن مولانا صاحب کو کیا اگری کیا جا سکے گا؟ نہیں دیکھیے عثمان ایسی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب اگری کریں یا نہ کریں. بیسکلی ہوتا یہ ہے اس قسم کی PDM جو ہے اس کے اندر زرداری صاحب کو بنانا ہوتا ہے. ہی از دا میجر پارٹنر. تو مولانا صاحب کے اپنے انٹرسٹ ضرور ہیں اور ایک وہ اصولاً بھی ان کی ایک موقف ہوتا ہے، مگر جب میاں صاحب اور نواز شریف صاحب ایک طرف اور شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب سارے ایک ہی صفحے پہ آ جاتے ہیں تو پھر مولانا وہاں اندر کہہ دیتے ہیں جی میرا تو خیال ہے نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں تو کرنا چاہیں تو کر لیں، مگر یاد رکھیں 1 2 3 4 5. تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک مولانا کا، دیکھیے یہ نون لیگ کے اندر بھی تو بڑے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں مذاکرات نہیں کرنے ہیں. نواز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں مذاکرات کی. تو اگر مولانا بھی یہ بات کہہ رہے ہیں تو کوئی سمجھ آ رہی نا آپ کو. ادھر زرداری صاحب ہیں، زرداری صاحب کا ہمیشہ سیاسی موقف یہ رہا ہے عثمان کہ دروازے کھلے ہونے چاہیے، کبھی دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. تو ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. کبھی وہ چودھری شجاعت کے پاس ملنے چلے جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں مذاکرات بھی کر لیتے ہیں، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو وہ اصلی سیاستدان ہیں اور وہ ہمیشہ پالیٹکس آف نیگوسیشن اینڈ کمپرومائز کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ جو سو کالڈ مذاکرات ہو رہے ہیں سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ سیکنڈ لیول لیڈرشپ کر رہی ہے، یہ ٹاپ لیول لیڈرشپ نہیں کر رہی. عارف علوی صاحب جو تھوڑی بہت نیگوسیشن کروا رہے ہیں اس میں ٹاپ لیول لیڈرز نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ابھی ابتدائی سٹیج. میرا خیال ہے کہ یہ وقت لگے گا، مگر اب کیونکہ عمران خان صاحب جنہوں کہتے ہیں نا کالا پہ ہے کہ جی ابھی کرو نہیں تو پھر میں ڈیزالو کرنے جا رہا ہوں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کی باتیں ہوں گی مگر کیا عمران خان صاحب اب کیا کریں گے. کیونکہ یہ تو نہیں ہوگا عثمان کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں، کہیں گے جانا تو جا، پھر دیکھیے تو جاننا کہ نہیں جانتا. تو اس لیے اب وہ سٹیج آئی ہوئی ہے. یہ مذاکرات والی بات جو ہے نا یہ اس سٹیج پہ آئے گی جب خان صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ انکنڈیشنل ڈائلاگ ہوگا اور وہ راتوں رات اس کے کوئی فیصلے نہیں ہوں گے. اس کے اندر پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا، بیٹھ کے صحیح طریقے سے یہ کام کرنا پڑے گا. دھمکی کے ساتھ کام نہیں چلے گا. ابھی تک تو وہ سمجھتے ہیں نا دھمکیوں کے ساتھ کام چل رہا ہے. تو اسے اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کو کب سمجھ آتی ہے اس بات کی.